الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، قرآن مجید کے مطالعے پر اللہ تعالیٰ کے سخت ہونے کا، اسٹرکٹ ہونے کا جو معاملہ ہے وہ بار بار ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ جو تصور عام طور پر بہت سارے مسلمان اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہتیلے ہیں، ہمیں کیوں کر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور سزا کے حوالے کرے گا۔ اس کی خود قرآن مجید سے میں نے مختلف موقعوں پر رد آپ کے سامنے پیش کی، اور اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر بڑا سخت ہے، بہت عادل ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ سب سے بہترین حاکم ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے۔ وہ بغیر کسی وجہ کے گنہگاروں کے اوپر اپنی رحمت اور شفقت انڈیلتا نہیں ہے، اور اسی طرح نیکوکاروں کے اچھے اعمال کو نظر انداز بھی نہیں کرتا۔ اور اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت، یعنی کہ جگہ جگہ پر پچھلی گزری ہوئی قوموں کی مثالوں سے اور دوسری مثالوں سے بار بار واضح کیا ہے کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ سریع الحساب ہے، بہت تیز ہے حساب کتاب کرنے میں۔ اور پچھلی قوموں میں جتنے چند ایک پیغمبروں کے نام اور ان کی قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، ان کی سرکشی کی وجہ سے جس قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کیے، اور سرکشی میں ڈھٹائی کرنے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے ہلاک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا، رسوا کر دیا۔ اور پھر پچھلی امتوں میں سے
بنی اسرائیل کا ایک یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ میں جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا رہتا ہے قرآن مجید میں کہ دیکھو یہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہ پچھلے پیغمبروں کے ماننے والے مسلمان ہیں، یعنی جنہیں ہم آج عربی میں مسلم کہتے ہیں۔ یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور پھر یعنی اس سلسلے میں دیکھیں تو آخری پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان کر کچھ لوگ رک گئے ہیں، جو آج اپنے آپ کو یہودی کی حیثیت سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو کہتے ہیں۔ ان کے بعد جو پیغمبر آئے کچھ لوگوں نے ان پر بھی ایمان لایا، وہ آج کرسچن کہلاتے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد جو آخری پیغمبر آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کچھ لوگ ان کو ماننے والے بھی ہو گئے، وہ آج اپنے آپ کو مسلم کے نام سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اگرچہ کہ یہ ایک پراپر ناؤن نہیں ہے۔ سرنڈر کرنے والا، اطاعت گزار، سمرپن کرنے والا، شرن میں آنے والا، عربی میں اسے مسلم کہتے ہیں۔ تو بہرحال میں پچھلی امتوں کے تذکرے کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ میں بنی اسرائیل کا جو ہے ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ یہ پرانے مسلمان، موسوی مسلمان کہیے انہیں، اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے عیسوی مسلمان، ان لوگوں کی سرکشی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار تنبیہ کی، ان کو سختی سے پکڑا، ان کو دنیا میں عذاب میں مبتلا کیا، سزائیں دی، ذلیل اور خوار کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ پچھلی امتوں کا تذکرہ، پچھلی قوموں کا تذکرہ، اور پھر اس بنی اسرائیل کا اتنا بڑا مکرر جو ہے تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے نا، ان بیاض ہو کر اگر ہم مطالعہ کریں گے قرآن مجید کا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قانون بیان کر رہا ہے، اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے کہ یہ محض تم زبانی جمع خرچ اگر کرتے رہو گے اور اپنی فکر و عمل کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ڈھالو گے اور ویسی ہی سرکشی کے اندر مبتلا رہو گے جیسے ہدایت نہیں پانے والے مبتلا رہتے ہیں، تو پھر تمہارا بھی وہی انجام ہونے والا ہے جو دیکھو میں نے اس سے پہلے پچھلی قوموں کا کیا ہے، جو میں نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کا، پرانے مسلمانوں کا کیا ہے، موسوی مسلمانوں کا کیا ہے۔ عزیز ساتھیو، اس حوالے سے ایک بہت بڑی سخت سزا جسے ہم محسوس کرتے ہیں اور دیکھنے والوں کو اپنی آنکھوں سے نظر بھی آتا ہے، اس کے تعلق سے اس موقع پر میں آپ کے سامنے کچھ ایک بار پھر یعنی یاد دہانی کے طور پر اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑی سزا، اور سزا کے تعلق سے یعنی ایک جسٹس کا، ایک انصاف کا اصول یعنی ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ میں اگر انگلش میں کہوں کہ the severity of the punishment should be directly proportional to the severity of the crime، سزا کی جو سنگینی اور سختی رہے گی وہ گناہ کے مطابق ہونی چاہیے، گناہ سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہونی چاہیے۔ یہ انصاف کا ایک اصول ہے کہ نہیں؟ اگر گناہ چھوٹا موٹا ہو، معمولی ہو، تو پھر اس پر دی جانے والی سزا بھی چھوٹی ہونی چاہیے، معمولی ہونی چاہیے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اور اگر گناہ بڑے سنگین ہو، جو جرائم ہیں، جو کرائمز ہیں وہ بہت سیویئر ہوں، تو پھر یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ جو سزا دی جائے گی وہ بھی بڑی سنگین ہو، بڑی سیویئر ہو۔ انصاف کا تقاضا ہے، اور اس کا اگر آپ الٹ کر دیں گے تو پھر یہ ناانصافی ہو جائے گی کہ بھئی اگر کسی نے معمولی سا جرم اور گناہ کیا ہے، اسے بڑی سخت اگر سزا دے دی جائے تو یہ ظلم ہوگا، یہ ناانصافی ہوگی۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ
بڑے جرائم کا مرتکب ہے اسے معمولی سزا دے دی اگر جائے تب بھی اس پر انسانیت پکار اٹھے گی کہ یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہو گئی. سخت جرائم کی سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے، یہی انصاف کا تقاضا ہے نا. یہ سیویئرٹی آف دا پنشمنٹ شوڈ بی ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا سیویئرٹی آف دی کرائم، ہے نا. یہ جسٹس کا، انصاف کا تقاضا ہے. عزیز ساتھیو، ایک بہت بڑی سزا جو اس وقت یوں محسوس ہوتا ہے اور نظر آ رہا ہے، سب کو شاید نظر نہیں آ رہا مگر اگر دیکھیں قرآن مجید کی روشنی میں تو دیکھنے والوں کو نظر آ جائے گا. ایک بڑی سزا جو عنقریب ہندوستان کے مسلمانوں کو ملنے والی ہے، ہندوستان کے زیادہ تر مسلمانوں کو ملنے والی ہے، اس سے خبردار میں آپ کو کرنے کی اس موقع پر کوشش کر رہا ہوں. جرائم میں نے آپ کے سامنے گنائے ہیں، ہے نا. مختلف موقعوں پر، یعنی اگر آپ ریفارمیشن کا کورس دیکھیں گے جسے دعوتی کورس بھی کہتے ہیں، تو وہ جو میں نے تقریباً 2020 میں ریکارڈ کیا تھا، مارچ 2020 میں نے ریکارڈ کیا تھا. پھر کچھ حصہ ایک اور مرتبہ جو ہے جنوری 2022 میں اسے پھر ریکارڈ کرنے کا موقع ملا تھا، تو وہ تھوڑا سا حصہ پھر میں نے اسے اپڈیٹ کر دیا. اور مختلف موقعوں پر، جمعہ کے موقعوں پر میں مسلمانوں کے بعض جرائم، بعض سخت جرائم جن کا مسلمانوں کی اکثریت کو ہوش بھی نہیں ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ جرم ہے، اللہ کی نظر میں گناہ ہے، وہ آپ کے سامنے بار بار الگ الگ عنوانوں کے تحت رکھنے کی کوشش میں کرتا رہا ہوں، جن میں سے اگر میں مختصر طور پر آپ کے سامنے کچھ یاد دہانی کے لیے اگر گنواؤں تو ہم نے ہر وہ رشتے کو کاٹ دیا ہے جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا. خونی رشتے کو کاٹا اور دین کو اس کی بنیاد بنائی. یہ رشتے کاٹنے کی بنیاد ہم نے دین کو بنایا اور لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ دیکھو بھائی ہمارا دین اس بات کا حکم ہمیں دیتا ہے کہ مومن اور غیر مومن، مسلم اور غیر مسلم کبھی ان کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہ سکتا. اگر کوئی ایمان لے آئے جسے ہم کہتے ہیں اسلام قبول کرے تو پھر اب اس کے غیر مسلم گھر والوں کے ساتھ میں کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. ہم نے وہ رشتہ کاٹ دیا. صرف کاٹا ہی نہیں بلکہ ایمان لانے والوں کے دلوں میں ہم نے بغض اور نفرت اور عداوت اور کراہیت ان لوگوں کے تعلق سے بھر دی جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. ان کو کافر کا لیبل لگا دیا اور پھر ان کے بارے میں یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ یہ اس دنیا میں بھی جینے کے حقدار نہیں ہیں اور پھر آخرت میں بھی یہ جہنم کا، نرک کا ایندھن بننے والے ہیں. ایمان لانے والے اپنے اس تعلق کو اکثر، سب کے سب نہیں کرتے ایسا، مگر اکثر یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے تعلقات کو منقطع کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. اسی طرح قومی رشتہ ہے، اس پر بھی آپ کے سامنے کئی مرتبہ میں بات رکھ چکا ہوں کہ محض ایمان لانے کی بنیاد پر یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ مسلمان اور غیر مسلم کبھی ایک قوم نہیں ہو سکتے. یہ مسئلہ پھر دوبارہ پہلگام اٹیک کے بعد میں پھر بہت اس مسئلے نے زور پکڑا تھا. وہاں سے بیانات آئے تھے پاکستان کے آرمی جنرل وغیرہ کے، تو ایک ہاٹ ایشو بن گیا تھا. اس موقع کی مناسبت سے قرآن مجید کی وہ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی جہاں پر مختلف مرحلوں کے اندر، چاہے وہ کتنے بھی دشمن کیوں نہ ہو جائیں، چاہے وہ رسول کی موجودگی کے باوجود رسول موجود ہیں، رسول بات سمجھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے حق کو پہچانتے ہوئے انکار کیا، مخالفت کی، ایمان والوں کو مار دیا، رسول اور ایمان والوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے، اور پھر بعض پیغمبروں کے ان نہ ماننے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ لیا اور وہ ہلاک ہو گئے. لیکن کسی موقع پر بھی انہوں نے غیر قوم کی اصطلاح استعمال نہیں کی.
ہر موقع پر چاہے جتنی شدید مخالفت تھی، انہوں نے یا قومی کہہ کر پکارا، اے میری قوم۔ یہ آپ کے سامنے میں نے دلائل کے حوالے سے رکھا، لیکن یہ مینٹالٹی ابھی بھی یعنی اکثریت کے اندر پائی جاتی ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کبھی ایک قوم نہیں ہو سکتے، غیر قوم کہہ کر پکارتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں۔ تیسرا رشتہ میں نے آپ کے سامنے یہ بارہا بتایا ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا۔ دینی رشتہ قرآن مجید سکھاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ سکھاتا ہے کہ دین کا رشتہ جوڑ کر بات کیا جائے۔ یہ وہی پرانا دین ہے، قدیم دین ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فاؤنڈر نہیں ہیں بلکہ اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ آخر میں آنے والا فاؤنڈر نہیں ہوتا، فاؤنڈر تو سب سے پہلے آنے والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کون آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ہے نا، سومبھو منو اور شتروپا، آدم اور حوا علیہ السلام، ایڈم اینڈ ایو۔ وہ جب دنیا میں آئے، دنیا میں زندگی بسر کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر بھیجا، جسے ہم عربی میں دین کہتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ، ہے نا۔ سنسکرت میں ہم اسے دھرم کہتے ہیں، کہ کس قانون کے تحت یہاں پر جو ہے زندگی گزاری جائے۔ ہر بعد میں آنے والے پیغمبر نے اسی بھولے ہوئے دھرم کو یاد دلایا، اس کو رینیو کیا، اس کا ریوائول کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور پچھلوں سے رشتہ جوڑتے ہوئے اور بعد میں آنے والوں کی پیشن گوئی کرتے ہوئے، خوشخبری دیتے ہوئے کہ بعد میں پیغمبر آئیں گے۔ یہ پورا یعنی یہ اس کا جو تذکرہ ہے بہت واضح انداز میں قرآن مجید میں موجود ہے، اور میں بار بار جو خاص مطلب ایمفیسس کے ساتھ میں جس آیت کو آپ لوگوں کے سامنے دہراتا رہتا ہوں وہ ہے ذالک الدین القیم، وہی سناتن دھرم، وہی سناتن دھرم ہے، یہ کوئی نیا دھرم ہے ہی نہیں۔ دین کا رشتہ جوڑتے ہوئے دین کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا۔ جو سابق میں پیغمبر آئے ہیں ان پر ایمان لانے کا اعلان لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے اس دین کی جو ہے تعلیمات کو لوگوں کو یاد دلانا تھا۔ سابق میں جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان لاتے ہوئے، ان کی تکریم، ان کی عزت اور احترام کرتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے اس پیغام کو لوگوں کے سامنے جو ہے یاد دہانی کے طور پر پیش کرنا تھا۔ دین کا رشتہ جوڑنا تھا، دین کا رشتہ سرے سے یعنی اس طرح کاٹا ہے نا، اس طرح بری طریقے سے لوگوں کے سامنے کاٹ کر پیش کیا کہ اب لوگوں کی نظر میں یہ ایک ودیشی دھرم ہے، اویدک دھرم ہے، جس کا ان کے دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ اور یہ دوری اتنی حد تک مطلب لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی کہ جب یہ رشتے جوڑ کر بھی جب بتاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو کم از کم مطلب بڑی مشکل ہوتی ہے اسے ایکسپٹ کرنے کے۔ یہ رشتے جو ہے کاٹتے ہوئے، کتابوں کا تمسخر، مذاق اڑاتے ہوئے، پچھلے پیغمبروں کو پہچان کر ہے نا انہیں قبول کرتے ہوئے، ان پر ایمان لاتے ہوئے رشتہ جوڑ کر بات کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو میتھ اور مائتھولوجی، افسانے ہیں، پرانے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں، یہ کہہ کر لوگ بات کرتے ہیں، پورا قرآن مجید کے خلاف۔ زبانوں سے نفرت، کلچر سے نفرت، اور دین کو خصوصی انداز میں پیش کرنے کی ایک بیماری، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عمومی انداز میں دین کو پیش کیا ہے۔ دین کو، قرآن کو، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں پر کی پائی جانے والی جتنی تعلیمات ہیں ان کو اس طرح سپیریورٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا ہو کر ہے نا سامنے والے کو گراتے ہوئے، انفیریئر محسوس کراتے ہوئے اپنی دعوت کو پیش کرتے ہیں۔ پیش کرنے والے سب نہیں، یہ وہ بڑے بڑے جرائم ہیں جو دینی حوالے سے یعنی یہ تو دعوتی میدان کے جرائم ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے اکثر رکھتا رہتا ہوں۔ اس سے ہٹ کر پھر اور باقی کے مسائل، باقی کے جرائم جس کے اندر قوم کے سرداران، قوم کے علماء مبتلا ہیں، وہ پھر ہیں انٹرنلی جب مسلمان بیٹھتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے پر لان تان کرنا اور
ہے نا، ان کی مذمت کرنا، ان کے اوپر افسوس کا اظہار کرنا کہ ارے دیکھو ہمارے علماء بھی دیکھو ایسے ہیں، ہمارے لیڈرز بھی جو ہے ایسے خود غرض ہیں، عیاش ہیں. یہ گفتگویں آپ کسی بھی یعنی آپ جسے کہیں باشعور مسلم اگر کوئی گروپ ہے نا، خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو جیسے واٹس ایپ کے آج کل ہمارے گروپس ہیں، تو وہ مسلمان جو امت کا درد رکھتے ہیں، آپ دیکھیں وہ لوگ، ان کی یہ گفتگو رہے گی. عالمی سطح پر انٹرنیشنل افیئرز کے اندر بھی وہ الگ الگ مسلم حکمرانوں کے اوپر تنقید کرتے رہیں گے، تبصرہ کرتے رہیں گے، اور ان کی کم ظرفی اور ان کے معاملات کے اوپر جو تنقیدیں ان کو کرنی ہیں وہ کرتے رہیں گے. اور پھر آپ یہاں مطلب اپنے وطن میں، اپنے ملک میں دیکھ لیں گے تو وہ اپنے لیڈرز کے اوپر، اور جب کبھی موقع ملا تو پھر علماء کے اوپر وہ تنقیدیں کرتے رہیں گے. دیکھو انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ خاموش بیٹھے ہوئے، انہوں نے کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی، اور اپنے مست یعنی پیسے لوٹنے کے اندر، چندے جمع کرنے کے اندر ہے نا، اور عیاشیوں کے اندر وہ لوگ جو ہے مصروف ہیں، جانتے ہیں. اور وہ جرائم بھی ہیں، ہم واقف ہیں، ان کا تذکرہ عام طور پر ہم نہیں کرتے یہاں پر، کیونکہ اس پر بہت سارے لوگ بولتے رہتے ہیں. عام جو اخلاقی جرائم ہیں، یا پھر یعنی یہ چونکہ دعوت کے میدان سے ہم جڑے ہوئے ہیں اور اس میں پائی جانے والی خرابیوں کو دور کرنے پر زیادہ فوکس ہے، تو بہرحال یعنی ہمارے تبصرے کے اندر، ہماری اسٹڈی کے اندر ہے نا، پورے دلائل کے ساتھ میں وہ جرائم آتے ہیں اور وہ ہم اسے مطلب بیان کرتے ہیں. یہ یعنی پوری جو صورتحال ہماری ہے اجمالاً ہے نا، اوور آل ہماری جو صورتحال ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہماری میجورٹی اللہ کی نگاہوں میں سخت مجرم ہے. اور بہرحال جو کچھ اللہ تعالی ہمیں جگانے کے لیے، ہمیں ہوش میں لانے کے لیے سزائیں دیتا چلا جا رہا ہے، جن کی انٹینسٹی وقت کے ساتھ ساتھ ہر کوئی محسوس کر رہا ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے نا، مگر اسے سزا نہیں سمجھتے بہت سارے لوگ ہے نا. لوگ اسی کنفیوژن میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ آیا کہ یہ عذاب ہے یا پھر یہ اللہ کی آزمائش ہے. اور پھر بہت سارے لوگ یہی خوش فہمی میں اپنے آپ کو تھپ تھپا کر جو ہے تسلی دیتے ہیں کہ نہیں عذاب تو نہیں ہوگا، اللہ کیوں عذاب دے گا، یہ تو آزمائش ہی ہوگی ہے نا، ہمیں اللہ کیوں عذاب دے گا، ہم تو کلمہ گو لوگ ہیں ہے نا، آخری پیغمبر پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، آخری پیغمبر محبوب خدا کی امت کو اللہ کیوں جو ہے سزا دے گا. نہیں عذاب تو نہیں ہوگا، آزمائش ہو سکتی ہے نا. بہرحال ادھر کی کچھ بات کی، ادھر کی کچھ بات کی، اینڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ واللہ علم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم بھائی، اللہ بہتر جانتا ہے، چلو ہم کو نہیں معلوم ہے نا. نتیجہ یہ ہے، اور اس میں یعنی پورا سامان تسلی کا اپنے لیے کیا ہوا ہے کہ بھائی عذاب تو نہیں ہو سکتا. عزیز ساتھیو، یہ عذاب ہی ہے ہماری میجورٹی کے لیے. فردن حساب کتاب وہ قیامت کے دن ہونے والا ہے، لیکن اس وقت جو اجمالی صورتحال ہے قرآن کی روشنی کے اندر، یہ سارے جرائم کی وجہ سے ہے نا. جرائم بتائے جا رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف ایک لیبل لگا دیا جا رہا ہے اور ایک کوئی بس ملامت کر رہا ہے کہ نہیں تم گنہگار ہو. ایک جرم جو ہم اپنی زندگی میں پا رہے ہیں، جو ہم لوگوں کے اندر جو ہے پا رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر، اسے نکال کر قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو معاملہ تم اس طرح کر رہے ہو، قرآن مجید کی ہدایت کچھ اور ہے، بالکل الٹا کر رہے ہو، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ رحم فرمائے گا، اللہ اجر دے گا تمہارے یہ حرکتوں کی جو ہے بدلے میں. نہیں، اللہ سزا ہی دے رہا ہے، اللہ ناراض ہے، جاگ جاؤ ہے نا، چھوڑ دو ان حرکتوں کو، اصلاح کر لو اپنی. یہی جو ہے بار بار کوشش کی جا رہی ہے بتانے کی. بہرحال یہ تو ایک مطلب اجمالی بات تھی ہے نا جرائم کے تعلق سے، کہ جرائم بڑے سخت قسم کے ہم سے لگاتار ہو رہے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی سزا جو بہت قریب آ گئی ہے نا. یہ میں نے اس سے پہلے اس سزا کے بارے میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اسے عنوان بنایا ہے اور جمعہ کے خطبے کے اندر آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ چونکہ وقت بہت قریب آ گیا ہے
ہے نا، اس کی ایک یاد دہانی ہو جائے، ورنہ یہ وہ ریفارمیشن کورس کے اندر قوم کی تبدیلی کے عنوان سے وہ وہاں پر پہلے سے موجود ہے۔ عزیز ساتھیوں، جرائم جتنے سخت ہوں گے سزا اتنی سخت ہوگی۔ وہ بہت بڑی اور سخت سزا کیا ہے جو ایک اعتبار سے آپ دیکھیں گے حالات کو تو شروع ہو چکی ہے نا، لیکن جس کی لپیٹ میں ایک بہت، یعنی کہ اس کی جو آخری لپٹ ہے اس کے اندر بھی بہت ساری بڑی مسلمانوں کی تعداد ابھی آنا باقی ہے نا، اس کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا احساس ہر ایک کو ہو رہا ہوگا جو باشعور لوگ ہیں، جو حالات سے باخبر ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس سزا کی مثال ایسی ہے کہ مان لیجئے آپ کی کوئی ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی میں مثال کے طور پر اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ نے حساب کتاب کے معاملات کو دیکھنے اور مینیج کرنے کے لیے ایک اکاؤنٹنٹ کو اپوائنٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کچھ بھی ہو سکتی ہے، میں ایک اکاؤنٹنٹ کہہ رہا ہوں یہاں پر۔ وہ اکاؤنٹنٹ اگر بہت کچھ اس طرح کے کام کرتا ہے جو بظاہر اچھے کام ہیں، مگر وہ حساب کتاب نہیں کرتا، اکاؤنٹس کو دیکھنا، اکاؤنٹس کو اپڈیٹ کرنا، اکاؤنٹس کو مینیج کرنے کے علاوہ وہ بہت سارے کام کرتا ہے، وہ وقت پر آتا ہے آفس کو، وقت پر جو ہے جاتا ہے، وہ اپنے مالکوں کو، اپنے امپلائر کو بہت یعنی پابندی سے سلام کرتا ہے، ان کو وش کرتا ہے، آگے آگے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے نا، جب کوئی ضرورت ہو جا کر ہے نا پانی لا کر پلا دیا مالک کو، جا کر چائے لا کر پلا دیا مالک کو، ہے نا، بہت وقت اپنے مالک کی تعریف میں گزارتا ہے، یہ سب کرتا ہے، مگر اسے جس ذمہ داری پر وہاں اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ ذمہ داری انجام نہیں دیتا۔ آپ بتائیے ایسے اکاؤنٹنٹ کا کمپنی کیا کرے گی؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ سمجھیے کہ آپ کمپنی کے مالک ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک خاص ترتیب سے پہلے محبت اور مسکراتے ہوئے پیار سے اسے سمجھائیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کی تعریف، آپ پانی لا رہے ہیں، چائے پلا رہے ہیں، آپ وقت کی پابندی سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں برابر، سب اچھا ہے، مگر ذرا پلیز آپ اپنے کام پہ توجہ دیجیے۔ آپ کو جو کام کے لیے رکھے تھے نا، اکاؤنٹس دیکھنا تھا، آپ پلیز وہ دیکھ لیجیے، ہے نا۔ شروعات کے پیریڈ میں آپ نے یہ رویہ جب دیکھا تو آپ نے کیا کیا؟ پیار سے سمجھایا، لیکن وہی رویہ کنٹینیو رہا، اکاؤنٹس کے علاوہ وہ باقی کے سارے کام کر رہا ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ آپ کی نرمی اور پیارے انداز کے اندر کچھ کمی آئے گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر وہی رویہ کنٹینیو ہوا تو آپ کی سختی میں اضافہ ہوگا، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا جہاں پر آپ کی برداشت کے باہر ہوگا، تو پھر آپ کچھ ایکشن لیں گے۔ پہلے آپ وربل وارننگ دیں گے، زبانی، پھر بھی وہ رویہ کنٹینیو ہوا تو پھر آپ میمو دیں گے، نوٹس دیں گے ریٹن، اور پھر اس کے بعد آپ کچھ ایکشن لیں گے۔ یہ سارا مطلب ایک سسٹم ہوتا ہے نا کوئی بھی کمپنی میں، ایک باضابطہ طریقے سے، کہ بھئی کسی کو بغیر وارننگ کے یوں ہی ایسے ہی فائر نہیں کر دیا گیا، بلکہ ایک اسے سنبھالنے کی، سنوارنے کی، اس کی غلطی درست کرنے کی، اس سے پورا جو ہے یعنی ڈاکیومنٹڈ موقع دیا گیا، اور پھر پتا چلا کہ آپ نے سسپینڈ کر دیا، کچھ ایک دو دن کی آپ نے سیلری کٹ کر دی، ہے نا، اور پھر بھی وہ رویہ جب برقرار رہا تو پھر آپ نے اور سیویئر ایکشن لیا، اور پھر ایک وہ سٹیج آتا ہے جہاں پر آپ بحیثیت امپلائر یہ ضرور محسوس کریں گے، کوئی بھی امپلائر کرتا ہے کہ بھئی اسے کتنا بھی سمجھاؤ، کتنا بھی اسے پنش کرو، اور پنشمنٹ کی انٹینسٹی بڑھائی جا رہی ہے، پہلے 2 دن کے لیے سسپینڈ کیا تھا، پھر 1 ہفتے کے لیے کیا، پھر ایک ہے نا شاید اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے کیا، بڑی مطلب ایک سیلری کے اندر ڈیڈکشن کیا یا فائن اس کے اوپر جو ہے عائد کیا، لیکن پھر جب یہ دیکھا کہ یہ سدھرنے والا نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایونچولی آپ کا جو بھی پروسیس ہوگا، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ لاسٹ سٹیج پر آپ اس بندے کو اپنے اس ذمہ داری سے فارغ کریں گے،
آپ اس کے امپلائمنٹ کو آپ ٹرمینیٹ کریں گے اور اس کی جگہ پر آپ کسی دوسرے کو لے آئیں گے. یہ کوئی مطلب ریئلسٹک بات ہی ہے نا جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں؟ کوئی ان ریئلسٹک بہت فار فیچڈ انہونی بات تو نہیں ہے نا؟ یہی معاملہ آپ اپنے گھر کے اندر کوئی میڈ، کوئی برتن دھونے والے اور کوئی جھاڑو پوچھا کرنے والے کے ساتھ بھی آپ کریں گے، یا کوئی بڑی سے بڑی کمپنی اگر ہے وہاں پر کوئی بھی ہے نا پوزیشن پر آپ لوگوں کو امپلوائے کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ بھی کریں گے. جی ساتھیو، اللہ تعالیٰ بھی یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ بہت قریب میں کرنے والا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں سے سلیکٹ کر کے ایک ذمہ داری کے اوپر جو ہے انہیں سرفراز کیا تھا. ایک ذمہ داری ان پر عائد کی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر اللہ کے آخری پیغمبر کی امت میں اللہ نے بغیر پوچھے کہ شامل کر دیا. ہم نے پوچھا نہیں تھا، ہم نے مانگا نہیں تھا، نہ ہم نے ایسا کچھ کارنامہ انجام دیا تھا جس کی وجہ سے ہم ڈیزرو کرتے تھے ہے نا کہ ہم آخری پیغمبر کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا کیے جائیں. بن مانگے اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، لیکن وہ ذمہ داری کے ساتھ عائد کی گئی، وہ نعمت عطا کی گئی تھی. وہ ذمہ داری کیا تھی؟ اسے اگر قرآن کی ایک آیت میں ہم دہرائیں تو یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، درمیانی امت، ایک بیلنس امت بنایا. کیوں؟ لی، تاکہ یعنی ایک کام ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، اس کے لیے تمہیں درمیانی امت بنایا گیا ہے. کیا ہے وہ کام؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو، گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اور تاکہ پھر رسول تم پر گواہ ہوں. لوگوں پر گواہی دینا، لوگوں کے سامنے حق کا پیغام پیش کرنا، یہ یعنی وہ سب سے بڑا کام تھا. اور دوسری آیتوں کے اندر تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم وہ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف، تم بھلائیوں کا، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، اچھے کاموں کا. وتنہون عن المنکر، اور جو منکرات ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے تم لوگوں کو روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم پرمیشور پر آستھا رکھنے والے لوگ. تو خیر امت کب ہوں گے؟ جب یہ ذمہ داریاں جو عائد کی گئی ہیں انہیں انجام دیں گے تو خیر امت ہوں گے. ذمہ داریاں کہیں پر پڑی ہوئی ہے، کسی کو یاد ہی نہیں ہے، کوئی ان ذمہ داریوں کو انجام ہی نہیں دے رہا، اب بس اپنے لیے وہ ٹائٹل ہے نا لے کر اسے خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. یہ دیکھو اللہ نے ہمیں خیر امت کہا، وی آر دا بیسٹ، ہم سب سے بہترین ہیں. دیکھو اللہ نے کہا، اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا، اللہ نے ذمہ داری کے ساتھ میں کہا ہے. وہ ذمہ داری ادا کریں گے تو خیر امت ہوں گے، اور وہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو شر امت ہو جائیں گے، سب سے نقصان دہ امت ہو جائیں گے. اور اگر کوئی بغیر کسی تعصب کے اجمالی طور پر امت مسلمہ کا جائزہ لیتا ہے تو اسے پھر یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ہاں ہم یہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے کام ہم کہاں، یعنی الا ماشاء اللہ کوئی کر رہا ہے تو، ورنہ ہماری میجورٹی، ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی نہیں کر رہی. بلکہ لوگوں میں ایسے بھی بہت سارے ہو گئے ہیں جو یہ تأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینے کو برا سمجھتے ہیں، روکتے ہیں کہ یہ کیا تم جب نیکیوں کی، برائیوں سے بچنے کی، روکنے کی، یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہو، یہ نہیں چلتی آج کے زمانے میں. آج کے زمانے میں بڑا کننگ اور بڑا شاطر ہونے کی ضرورت ہے. اور وہ اس طرح سے یعنی اللہ نے جس ذمہ داری پر عائد کیا، ہمیں یعنی سرفراز کیا تھا، اس سے جو ہے لوگوں کو روکنے والے ہیں اور پھر فساد برپا کرتے ہیں، اور اپنی ان تمام یعنی غلطیوں کے اوپر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ میں وہ گامزن ہیں. حالانکہ قرآن کی روشنی میں انہیں سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، روکنے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، وہ باز نہیں آ رہے ہیں. تو جی ساتھیوں، اس کے نتیجے میں
جس سزا کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کم و بیش 10 جگہ پر، وہ سزا میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ وہ سزا کیا ہے اور کتنی بار الگ الگ انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، میں پہلے آپ کے سامنے وہ رکھوں گا. ٹھیک ہے؟ آج کے جمعہ میں شاید 1-2 مثالیں میں رکھوں گا، پھر اور جو باقی کی مثالیں وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، کیونکہ کوئی بات اگر اللہ تعالیٰ الگ الگ انداز میں 10 مرتبہ اگر دہرا رہا ہے تو پھر وہ بات کتنی اہم ہوگی. اگرچہ کہ اللہ کوئی بات 1 مرتبہ بھی کہہ دے تو وہ بہت اہم بات ہے، اللہ نے کہہ دی ہے نا اپنی کتاب میں، اپنی آخری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کر دیا، تو وہ بہت اہم بات ہے. ایک بار بھی اگر کہہ دی تو وہ سر تسلیم خم کرنے کی اور اس پر اسے اہمیت دینے کی ضرورت ہے. مگر اس بات کو اللہ نے اگر 10 مرتبہ دہرایا ہو تو پھر اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی، ہے نا. اور وہ بھی اتنی قریب آ چکی ہے، 1 سال اور اس سے بڑھ کر کچھ چند دن باقی رہ گئے ہیں اس سزا میں گرفتار ہونے کے لیے، جس کے بارے میں میں نے پہلی مرتبہ 2014 میں 2014 میں میرے علم میں وہ بات آئی تھی، اور پھر قرآن کی روشنی میں اس بات کو سمجھا تھا، قرآن کی روشنی میں سمجھا تھا، قرآن اور احادیث کی روشنی میں سمجھا تھا، ہے نا. لوگوں کے سامنے یہ باتیں جب بتاتے ہیں وقت کے تعین کے ساتھ میں، تو پھر لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ اچھا آپ کے اوپر شاید اللہ کی وحی آ رہی ہے نا. بڑا طنز کے انداز میں لوگ کہتے ہیں ہاں صاحب ان کو تو بہت معلوم ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وحی آ رہی. کون ہے بھائی آپ کے پیغمبر، ہے نا، کون ہے یہ بتانے والے، ہاں جس کے پاس آج اللہ کی وحی آ رہی. اللہ کی طرف سے وحی کا جو سلسلہ تھا وہ اپنے آخری پیغمبر پر وہ ختم ہو چکا ہے، وہ رک چکا ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان پر فرشتے کا نزول ہوا، جبریل علیہ السلام کا، اللہ کی وحی ان پر نازل کی گئی. وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. ہمارے پاس کوئی وحی، ہمارے یا ہمارے استاد کے پاس کوئی وحی نہیں آ رہی جس کی روشنی میں یہ باتیں آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، بلکہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلا. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اس سے پہلے کے بہت سارے اہل علم ہیں، بڑے بڑے حضرات ہیں، انہوں نے قرآن کی روشنی میں پیشن گوئیاں کی ہیں، ہے نا. لوگوں نے بعد میں دیکھا کہ وہ سچ ہوئی، ان کے ویڈیوز دوبارہ سے وائرل ہوتے ہیں، وہ کلپس وائرل ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں عالم دین نے 25 سال 30 سال پہلے یہ بات کہی تھی، آج دیکھو وہ جیسا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اس کا پورا ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح ان کے پاس بھی کوئی وحی نہیں آئی تھی، ہمارے پاس بھی کوئی وحی نہیں آتی. وقت بہت تھوڑا سا باقی، اور وہ سزا کیا ہے؟ وہ ہے قوم کی تبدیلی. جس منصب پر مسلمانوں کو سلیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے فائز کیا تھا اور جو ذمہ داری عائد کی تھی، مسلسل لگاتار مسلمانوں کی اوور ویلمنگ میجورٹی نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف حرکتیں کرتے رہے، اعمال کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اب الٹیمیٹ وہ وقت قریب آ گیا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری سے مسلمانوں کو فارغ کر دے گا، اس رسپانسبلٹی سے ان کو ٹرمینیٹ کر دے گا. اور ان حرکتوں کی وجہ سے، یہ ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے، بلکہ اس ذمہ داری کے راستے میں ایک بہت بڑا سپیڈ بریکر بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سخت ذلیل و خوار کر دینے والے عذاب سے دنیا میں دوچار کرے گا، اور پھر عین ممکن ہے کہ مرنے کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ عذاب علیم کا شکار کرے گا. مسلمانوں کا اپنے اس منصب سے نکالنے کے مرحلے کے بالکل آخری ایام کے اندر ہم لوگ ہیں. اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ قوم کی تبدیلی.
انہیں ہٹائے گا، کیونکہ امت تو باقی رہنی ہے، امت ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا تھا، یہ بار بار جگانے پر، یاد دہانی کرنے پر، سزا دینے پر یہ ہوش میں نہیں آ رہے. یہ اپنی غلطی سدھارنے کے لیے آمادہ اگر نہیں ہوئے تو پھر ان کے ایگزٹ، ان کو نکالا جائے گا، انہیں لات مار کر اللہ تعالیٰ نکالے گا، اور پھر ان کی جگہ پر اللہ دوسروں کو اس ذمہ داری کا متحمل بنائے گا، انہیں یہ ذمہ داری سونپے گا، اور پھر وہ اس ذمہ داری کو انجام دیں گے. اس کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. ایک جنرل بات یہ دیکھیے، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی سزا کا ذکر کرتے ہیں، ہے نا، آپ اس کے پس منظر میں جا کر خود بھی اسٹڈی کیجئے گا. میں آپ کو ان بریف بتا رہا ہوں. یہ لوگوں کی سرکشی اس کے پیچھے ہوگی، لوگوں کی گمراہی، لوگوں کی سرکشی، غلط حرکتیں، ہے نا، جن سے بار بار سمجھانے پر بھی وہ باز نہیں آ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سزا جو ہے ڈکلیئر کرتا ہے. وہ کیا ہے اس کی سزا کی ایک مثال؟ 10 آیتیں ہیں، یاد رکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. 10 آیتیں، 10 مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز میں بتایا ہے کہ تم اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے کر آؤں گا، ہے نا. اس کی 2 مثالیں میں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ دیکھیے قرآن مجید سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 133. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. کیوں ہٹائے گا؟ کیوں چاہے گا پروردگار کسی کو ہٹانا؟ کیونکہ وہ لگاتار سرکشی کی روش کے اوپر گامزن ہے، ڈھٹائی کے ساتھ اپنے گناہوں کے اندر جمے ہوئے ہیں، سدھرنے کا نام نہیں لے رہے. یہ جنرل وارننگ ہے کہ ان یشاء یذہبکم، کہ اگر وہ چاہے وہ تمہیں ہٹا دے گا، یذہبکم تمہیں غائب کر دے گا، ایھا الناس اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اور دوسروں کو بعد والوں کو لے کر آئے گا، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اور کیا سمجھتے ہو؟ اللہ ایسا کرنے پر خوب قادر ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول کے اندر ہے. تم سمجھتے ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا؟ جان لو کہ وہ ایسا کرنے پر بالکل قادر، وہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہ دیکھیے یہ جنرل وارننگ ہے نا. لوگ سرکش ہو جائیں گے، لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی حق تلفی کریں گے، ایک دوسرے کو ہے نا کرش کریں گے، آپریس کریں گے، ظلم اور زیادتی کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ انہیں ہٹائے گا اور ان کی جگہ پر دوسروں کو لے کر آئے گا. یہ پہلی مثال ہے قرآن سے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس وارننگ کی. دوسری ایک مثال آپ دیکھیں 8:53. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. یعنی اللہ تعالیٰ نعمتوں کو کب کسی قوم سے چھینے گا؟ چھنتا ہوا بہت کچھ نظر آ رہا ہے نا، گھر چھن رہے ہیں، مال و دولت کاروبار چھن رہا ہے، بیٹیاں چھن رہی ہیں، جانیں چھن رہی ہیں، مساجد چھن رہی ہیں، مدارس چھنے جا رہے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ کل کو شہریت چھینی جائے گی، شہریت بھی قابل اپنی ثبوت نہیں کر پائیں گے، اس کے دستاویز اس کی قابلیت اپنے اندر نہیں رکھتے اکثر لوگ. یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ہیں، ان میں سے یہ مین میں آپ کو گنا رہا ہوں جو آپ پچھلے کچھ عرصے سے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھن گیا، وہاں پر وہ چھن گیا، وہ چھن گیا، فلاں مسجد چلے گئی، وہ مدرسے بند ہو گئے، بین ہو گئے. دیکھ رہے ہیں نا یہ سب کیا تھا؟ یہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری نعمتیں.
یہ قانون اللہ بتا رہا ہے کہ کب اللہ چھینے گا۔ اور پھر ایک بڑی نعمت تمہاری جانیں چھن جا رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں نا کیسے مارے جا رہے ہیں، یہ لے گا اللہ۔ کب لے گا؟ اس وقت تک اللہ نہیں لے گا جب تک یہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدل دیتے۔ یعنی لوگ جب اپنے اچھی روش کو چھوڑ کر بدماشی کی روش اختیار کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان نعمتوں کو اللہ چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ لوگ اچھے ہیں، لوگ صالح ہیں، ہے نا، وہ ہر طرف اصلاح کا کام کرنے میں مصروف ہیں، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے میں، پیار محبت کو بڑھانے میں، انسانیت کو فروغ دینے میں۔ تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو اس قوم سے چھین لے۔ کب چھینتا ہے؟ جب تم بگڑ جاتے ہو، تم نے اپنی روش بدل لی، تم بدماش ہو گئے، ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں پر کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اس کنڈیشن پر ہی چھینتا ہے۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے نا۔ ہم اپنی تمام حرکتوں کے باوجود اپنے آپ کو دودھ کا دھلا سمجھتے رہیں، ہے نا، پیارا پیارا سمجھتے رہیں، لوگوں کے سامنے واویلا مچاتے ہیں، ارے بھائی ہم نے کیا کیا؟ ہمارے اوپر اس طریقے کے جو ہے مظالم کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ دراصل لوگوں پر الزام نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین پر الزام ہے، کیونکہ ہم انڈائریکٹلی یہ بات کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہے، ہے نا۔ ڈائریکٹلی کوئی نہیں کہتا اے اللہ تو کیوں ہم پر ظلم کر رہا ہے، کیوں ایسے لوگوں کو تو نے ہم پر مسلط کیا، ہے نا، جو ہماری جان مال عزت آبرو، ہماری مساجد ہمارے مدارس کے جو ہے پیچھے پڑ گئے ہیں، اے اللہ کیوں یہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ ظلم روک دیجئے۔ اس طرح کے الفاظ کون بولتا ہے؟ یہ کوئی نہیں بولتا۔ بولتے کیا ہیں؟ حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، مگر اپنی دعاؤں میں، ہے نا، اپنے مذاکرات میں، اپنی تقریروں میں، اپنے ڈسکشن کے اندر یہ بات بولتے ہیں وہ فلاں لوگوں نے ہم پر بہت ظلم کر دیا۔ ڈائریکٹلی نہیں بولے اللہ تعالیٰ، انڈائریکٹلی بولے، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ ایسے ظالموں کو جو ہے آپ نیست و نابود کر دیجئے، یہ ظالموں کو ہم پر ظلم کرنے سے آپ روک لیجئے۔ وہ لوگ آپ کے اوپر جو کر رہے ہیں وہ ظلم ہے نا۔ یہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کو یہ ظلم جو ہے اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ اپنی حرکتوں کی طرف، ہے نا، توجہ دیں۔ گناہ میں نے ریکیپ کر دیے ہیں اس جمعہ میں آپ کے سامنے، ایک مطلب براڈلی بڑے بڑے، ٹھیک ہے۔ ان کی تفصیلات آپ پچھلے جمعوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا پھر ریفارمیشن کے کورس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جب تک نہیں سدھاریں گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہے۔ یہ لاسٹ پیریڈز ہیں، یہ 1 سال سے بس تھوڑی سی مدت زیادہ اب باقی رہ گئی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس سزا کے اندر، ہے نا، میجورٹی کو جو سدھر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا، لیکن اگر ہم نہیں سدھرے تو پھر یہ اجمالاً، ہے نا، یہ سزا ہے جس کے بارے میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے گا، اللہ تعالیٰ دوسروں کو لے کر آئے گا۔ بہرحال یہ 2 آیتیں تھیں، اس موقع پر اتنا ہی میں آپ کے سامنے رکھ سکا۔ آئندہ جمعہ میں اللہ نے زندگی باقی رکھی اور موقع دیا تو پھر اور جو 8 دوسری اور مختلف آیتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں سدھرنے کی، ہے نا، اپنے گناہوں کو پہچان کر توبہ کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔